اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب القراءت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء فی قراءت ان النفس بالنفس والعین بالعین کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 320 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابي علي بن يزيد عن الزهري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه. ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے عبداللہ ابن المبارک سے، انہوں نے یونس بن یزید سے، انہوں نے ابو علی ابن یزید سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ ان النفس بالنفس والعین بالعین. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ اس طرح پڑھی: ان النفس بالنفس والعین بالعین. وحدثنا سويد بن نصر قال حدثنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد بهذا الاسناد نحوه. ہمیں روایت کی سوید بن نصر نے، انہوں نے عبداللہ ابن مبارک سے، انہوں نے یونس بن یزید سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت کی. وابو علی ابن یزید هو اخو یونس بن یزید. ابو علی ابن یزید یہ یونس بن یزید کے بھائی ہیں. وهذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے. قال محمد تفرد ابن المبارک بهذا الحدیث عن یونس بن یزید. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک اس حدیث کو یونس بن یزید سے نقل کرنے میں متفرد ہے. وهكذا قرأ ابو عبید والعین بالعین اتباعا لهذا الحدیث، اور اسی حدیث کے اتباع کی وجہ سے ابو عبید نے اس کو العین بالعین پڑھا ہے. جی عزیز طلباء کرام، سورہ مائدہ میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 45: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. تو اس آیت میں العین، الانف جو آگے ذکر ہو رہے ہیں نفس کے بعد، ان النفس بالنفس، تو والعین بالعین والانف بالانف، تو عین اور الف یہ دونوں منصوب ہے اور اس کا عطف آ رہا ہے النفس پر، ان النفس، تو اس لیے یہ منصوب ہے سب. دوسری قراءت میں یہ سب مرفوع ہے، تو مرفوع ہونا یہ ان کے اسم کے محل پر عطف کرتے ہوئے اس کو مرفوع پڑھا جاتا ہے. اب ان جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتا ہے اور اس کا اسم در حقیقت مبتدا ہوتا ہے، اس لیے محلاً مرفوع ہوتا ہے. چنانچہ اس پر عطف کر کے بعد کے الفاظ مرفوع پڑے گئے ہیں. امام کسائی رحمہ اللہ نے والجروح قصاص، جروح اس کو بھی مرفوع پڑھا ہے، جبکہ ابن کثیر، ابو عمر اور ابو عامر نے صرف الجروح کو مرفوع پڑھا ہے، باقی سب قراء نے سب کو منصوب پڑھا ہے. ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والجروح قصاص، ان سب کو منصوب ان حضرات نے یہ پڑھا ہے. اور اس کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس روایت میں جو عین کے ضمے کے ساتھ ہے والعین بالعین آیا ہے، تو عبداللہ ابن مبارک اس حدیث کو یونس بن یزید سے نقل کرنے میں متفرد ہے، اور ابو عبید بھی اسی حدیث کی وجہ سے اس کو والعین بالعین پڑھتے ہیں، اس روایت کی وجہ سے. جی تو بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف.
باب ما جاء فی قراءت هل تستطيع ربک، یہ باب هل تستطيع ربک کے قراءت کے بیان میں ہے۔ وبه قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا رشدین بن سعد عن عبد الرحمن بن زیاد بن انعم عن عقبة بن حمید عن عبادة بن نصی عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے رشدین بن سعد سے، انہوں نے عبد الرحمن بن زیاد بن انعم سے، انہوں نے عقبہ بن حمید سے، انہوں نے عبادہ ابن نصی سے، انہوں نے عبد الرحمن ابن غنم سے، اور انہوں نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ هل تستطيع ربک، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو هل تستطيع ربک پڑھا ہے۔ هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث رشدین، یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے نہیں جانتے مگر صرف رشدین کے اس روایت سے۔ ولیس اسنادہ بالقوی، اور اس کی سند قوی نہیں ہے۔ ورشدین بن سعد و عبد الرحمن بن زیاد بن انعم الافریقی یضاعفان فی الحدیث، کئی دفعہ یہ گزرا ہے کہ رشدین بن سعد اور عبد الرحمن بن زیاد بن انعم الافریقی یہ دونوں حدیث کے باب میں ضعیف راوی ہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں یہاں پر روایت کرتے ہیں، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 112 ہے۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربک ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنین۔ تو یہاں پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت هل تستطيع ربک پڑھا ہے، هل تستطيع ربک، اور وہاں پر آیت میں هل يستطيع ربک ہے، جبکہ یہاں پر روایت میں هل تستطيع ربک، یہاں پر عنوان میں بھی یہاں ہے ربا، یہ بھی منصوب، اور یستطیع کی جگہ یہ بھی تستطیع، یعنی معنی یہ ہے هل تطیق ان تسأل ربک، کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنے پروردگار سے درخواست کریں۔ اور یہ قراءت امام کسائی کی قراءت ہے۔ باقی قراء تمام حضرات هل یستطیع ربک ہی پڑھتے ہیں۔ یہ روایت جو اس میں الگ قراءت آئی ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی سند درست نہیں ہے، یہ ضعیف ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ اس میں یہ دو راوی رشدین ابن سعد اور عبد الرحمن ابن زیاد ابن انعم الافریقی یہ دونوں حدیث کے باب میں ضعیف ہے، اس لیے اس روایت کا کوئی اعتبار نہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی قراءت انہ عامل غیر صالح، یہ باب انہ عامل غیر صالح کے قراءت کے بیان میں ہے۔ وبه قال حدثنا حسین بن محمد البصری قال حدثنا عبد الله بن حفص قال حدثنا ثابت البنانی عن شہر بن حوشب عن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہمیں روایت کی حسین بن محمد البصری نے، انہوں نے عبداللہ ابن حفص سے، انہوں نے روایت کی ثابت البنانی سے، انہوں نے شہر ابن حوشب سے، انہوں نے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأها انہ عامل غیر صالح، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو انہ عامل غیر صالح پڑھا کرتے تھے، یعنی مصدر کے بجائے فعل ماضی پڑھتے تھے۔ هذا حدیث قد رواه غیر واحد عن ثابت البنانی نحو هذا، یہ حدیث اس کو روایت کیا ہے کئی حضرات نے ثابت البنانی سے اسی طرح، وہو حدیث ثابت البنانی وقد رویہ هذا الحدیث ایضا عن شہر ابن حوشب عن اسماء بنت یزید، اور اس روایت کو شہر ابن حوشب سے اور انہوں نے اسماء بنت یزید سے نقل کیا ہے، یہ بھی مروی ہے۔ وسمعت عبد بن حمید یقول، اسماء بنت یزید ہی ام سلمۃ الانصاریہ، اور عبد بن حمید کو فرماتے ہوئے سنا میں نے
کہ اسما بنت یزید یہ ام سلمہ انصاریہ ہے. کلل حدیثین عندی واحد، میرے نزدیک دونوں روایتیں ایک ہی ہے. وقد روا شہر بن حوشب غیر حدیث عن ام سلمۃ الانصاریہ وہی اسماء بنت یزید، اور شہر ابن حوشب نے کئی روایت ام سلمہ انصاریہ سے نقل کی ہے جو کہ اسماء بنت یزید ہے. وقد روی عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو ھذا، اور انہوں نے روایت کی ام المؤمنین سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع وحبان بن هلال قال حدثنا هارون النحوي عن ثابت البناني عن شهر بن حوشب عن ام سلمہ. ہمیں روایت کی یحییٰ ابن موسیٰ نے، انہوں نے روایت کی وکیع سے اور حبان ابن ہلال سے، دونوں فرماتے ہیں. ہمیں روایت کی ہارون النحوی نے، انہوں نے ثابت البنانی سے، انہوں نے شہر ابن حوشب سے، انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ هذه الآیہ انه عمل غیر صالح، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو اسی طرح پڑھا انه عمل غیر صالح. جی عزیز طلباء کرام، یہ آیت سورہ ہود کی آیت نمبر 46 کا ٹکڑا ہے. جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں سوال کیا کہ میرے اس بیٹے کو بچائیے، یہ میرے اہل میں سے ہے، تو اللہ جل شانہ نے اس کا جواب دیا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. تو اس آیت میں ہو ضمیر یہ انا کا اسم ہے، اور عمل غیر صالح یہ مرکب اضافی ہو کر اس کی خبر ہے. عمل مصدر ہے اور اس کا حمل مبالغہ کے طور پر ہے، یہ زید عدل کے قبیل سے ہے. یہاں پر بھی یہ جو آیت ذکر ہوئی انہو عمل غیر صالح، یہ امام کسائی کی قراءت ہے. باقی قراء حضرات وہی پڑھتے ہیں جو میں نے تلاوت کی انہو عمل غیر صالح، اسی طرح ہی یہ پڑھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے عزیز طلباء کرام کہ یہاں پر یہ جو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آیا تو یہ ام المؤمنین نہیں ہے، بلکہ یہ انصاریہ صحابی ہے اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا. یہ بات عبد بن حمید نے ذکر کی ہے، لیکن عزیز طلباء کرام اس کے بارے میں یہ بھی کوكب الدری میں مذکور ہے. وہاں پر یہ روایت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ہے اور ام سلمہ انصاریہ سے بھی مروی ہے. مسند احمد میں یہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور اسماء بنت یزید کے مسند میں ایک سند سے، جبکہ ام سلمہ ام المؤمنین کے مسند میں 2 سندوں سے یہ مروی ہے. ابو داود طیالسی رحمہ اللہ نے بھی ام المؤمنین ام سلمہ اور اسماء رضی اللہ تعالی عنہ دونوں سے یہ روایت کی ہے. تو یہاں پر جو عبد بن حمید نے دونوں حدیثوں کو ایک قرار دیا ہے، عندی واحد کلا الحدیثین عندی واحد، تو یہ بات ان کی صحیح نہیں ہے. اس لیے ام المؤمنین سے بھی روایت مروی ہے اور دوسری ام سلمہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی یہ مروی ہے. بڑھتے ہیں جی آخری باب کی طرف. باب ما جاء فی قراءت من لدنی عذرا، یہ باب من لدنی عذرا کے قراءت کے بیان میں ہے. وبه قال حدثنا ابو بکر بن نافع البصری قال حدثنا امیۃ بن خالد قال حدثنا ابو الجاریة العبدی عن شعبة عن ابی اسحاق عن سعید بن جبیر عن ابن عباس عن ابی بن کعب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قرأ قد بلغت من لدنی عذرا مثقلة. ہمیں روایت کی ابو بکر ابن نافع البصری نے، انہوں نے امیہ ابن خالد سے، انہوں نے روایت کی ابو الجاریہ العبدی سے، انہوں نے
शोबा से उन्होंने अबू इसहाक से, उन्होंने सईद इब्न जुबैर से, उन्होंने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से, उन्होंने उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, उन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको इसी तरह ही पढ़ा, क़द बलग़ता मिन लदुन्नी उज़रा मुसक्क़लतन। मुसक्क़लतन का मतलब यही है कि लदुन्नी में नून को मुशद्दद तशदीद के साथ पढ़ा। हाज़ा हदीसुन गरीबुन, ये हदीस गरीब है, ला नारिफुहु इल्ला मिन हाज़ल वजह, हम इसे नहीं जानते मगर इसी तरीक़ से। वो उमय्यत इब्न खालिद सिक़तुन, उमय्या इब्न खालिद ये सिक़ा है। वह अबुल जारियत अल अब्दी शेखुन मजहूल ला अदरी मन हुआ वला नारिफु इस्मुहु। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अबुल जारी अल अब्दी ये जो रावी आए हैं तो ये शेख मजहूल है, हम नहीं जानते कि ये कौन है और न ही इनका नाम जानते हैं। जी अजीज़ तलबाए किराम, ये सूरह कहफ की आयत नंबर 76 का टुकड़ा है। क़ाल इन सअलतुका अन शैइन बअदहा फला तुसाहिबनी क़द बलग़त मिन लदुन्नी उज़रा। ये मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम को कहा था। इसके बारे में अजीज़ तलबाए किराम, ये जो किरात यहाँ पर जिक्र हुई मिन लदुन्नी, ये तमाम कुर्रा की किराअत है, सिर्फ नाफे रहमहुल्लाह को छोड़कर, क्योंकि उनके नज़दीक लदुनी दाल के पेश और नून के ज़ेर के साथ बग़ैर तशदीद के वो इसको पढ़ते हैं, मिल लदुनी। इस रिवायत के बारे में इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अबुल जारिया की वजह से ये रिवायत ज़ईफ़ है, क्योंकि ये रावी मजहूल है और ना हम इनका नाम जानते हैं ना हमें पता है कि ये कौन है। लेकिन यहाँ पर यह बात याद रखिएगा अजीज़ तलबाए किराम के मुतवातिर क़िराअतों का मदार वो रिवायतों पर नहीं होता बल्कि वो तामुल पर होता है। तो तामुल की वजह से इस रिवायत का कोई एतबार नहीं है। रिवायत अगरचे ज़ईफ़ हो मगर तामुल की वजह से क़िराअत यही मोतबर है। जी अज़ीज़ तलबाए किराम, यहीं तक हमारा आज का सबक था। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़िंदगी रही तो अगले दर्स में एक नए बाब के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।